سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی ناپاک حرکت کے خلاف شدید احتجاج درج کیا گیا ہے۔ دائیں بازو کی جماعت کی جانب سے قرآن پاک کے صفحات کو نظر آتش کرنے پر 3 ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی ناپاک حرکت کے بعد اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کی کثیر تعداد نے سویڈن کی سڑکوں پر احتجاج کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر احتجاج پرتشدد ہو گیا ہے اور مشتعل ہجوم نے درجنوں تنصیبات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 9 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے انلاک 4 سے متعلق رہنما ہدایات جاری کر دی ہیں۔ 7 ستمبر سے مرحلہ وار طریقے سے میٹرو چلانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی اور کوچنگ اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہیں 21 ستمبر سے سماجی، تعلیمی، کھیل، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی پروگرامات میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ کنٹینمنٹ زون کے باہر 9ویں سے 12ویں کے طلباء کو والدین کی تحریری رضامندی کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت ہوگی۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات دن بدن سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں سے انکشاف ہوا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی میزائل سائٹ بنانے میں مصروف ہو گئی ہے اور ان علاقوں پر چین اپنے ہوائی دفاعی سسٹم کو بہتر بنانا چاہ رہی ہے۔ اوپن سورس ہینڈل نے چین کی اس حرکت کا انکشاف کیا ہے۔ تصور کیا جا رہا ہے کہ چین ڈوکلام واقع ٹرائی جنکشن پر تعمیری کام کر کے ہندوستان اور بھوٹان پر دباؤ بنانا چاہ رہا ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہے اور ملک کا منہ بند رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ایک دوسرے سے لڑا کر راج کرنے والی طاقتیں ملک میں نفرت کا زہر پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے ملک کی سیکولر عوام سے متحد ہو کر لڑنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بار پھر لو جہاد کا جن بوتل سے نکل چکا ہے۔ یو پی میں جرائم پر روک لگانے میں ناکام وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اب لو جہاد کو روکنے کے لیے افسران کو منصوبہ بنانے کی ہدایت دی ہے۔ دراصل لکھیم پوری میں خاتون کا جبراً مذہب تبدیل کر شادی کرانے کی افواہوں کی خبر کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ بتا دیں کہ لو جہاد ہندوتوادی تنظیموں کے ذریعے گڑھا جانے والا ایک لفظ ہے جس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ایس ڈی پی آئی نے رام مندر کی تعمیر کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ذریعے رقم جمع کرنے پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ مندر کی تعمیر کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ذریعے فنڈ جمع کرنے کے موجودہ مودی حکومت کے اقدام کو انہوں نے غیر اخلاقی اور سیکولر مخالف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی خاموشی مرکزی حکومت کے سیکولر مخالف عمل سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ مندر کی تعمیر کے لیے اسٹیٹ بینک کا استعمال کر کے فنڈ اکٹھا کرنے کے موجودہ منصوبے کے خلاف انہوں نے احتجاجی آواز بلند کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں محرم کے جلوس میں شرکت کرنے والے افراد پر پولیس نے آنسو گیس اور چھروں سے فائر کیا ہے، جس سے متعدد افراد بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ مبینہ طور پر بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں بھی چھرے لگے ہیں۔ کارواڑ کے راستے گوا کی سرحد میں داخل ہونے والے کنڈیگا سے کووڈ جانچ کے نام پر گوا حکومت کی طرف سے 2000 روپے چارج لینے کے خلاف کنڈیگا تنظیموں نے ماجالی چیک پوسٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ کووڈ ٹیسٹ کے نام پر گوا حکومت لوگوں سے 2000 روپے وصول کر رہی ہے، جسے فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے اور بین ریاستی آمد و رفت کی بغیر کسی رکاوٹ کے اجازت دی جانی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے ایک فرمان جاری کر کے اسرائیل کے بائیکاٹ کو باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور مالیاتی معاہدوں کو شروع کرنے کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحیرہ روم میں ڈرلنگ کے معاملے پر ترکی اور اس کے پڑوسی ملک یونان کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اب یورپی یونین نے ترکی کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یونان اور دوسرے پڑوسی قبرص کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کیے تو اس پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جن میں کچھ سخت معاشی اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ ترکی نے یورپی یونین کی اس دھمکی کو اس کا دوغلاپن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ترکی کے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔